انہی بلند درجے لوگوں میں سے ایک بلند درجہ صحابی جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے پناہ قربت حاصل ہوئی، اور ایسی قربت حاصل ہوئی کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاص رشتہ داری بھی حاصل ہے۔ وہ صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ایسے صحابی ہیں جنہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بے پناہ قربت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ ان کی قربت رشتہ داری میں بھی تبدیل ہوئی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی دو شہزادیوں کے شوہر نامدار ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اس پورے عرصے میں عثمان غنی کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی ایسے نہیں ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، ایک شخص بھی ایسے نہیں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جو انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہو گزرے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہے جن کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی اس نبی کی بیٹی جو امام الانبیاء ہیں، جو تمام نبیوں کے امام و سردار ہیں، یعنی حضور فخر موجودات، حضور سید السادات، حضور امام الانبیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دو شہزادیاں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی عظیم ترین شہزادیاں ہیں، اور دونوں ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور نے عطا فرمائی۔ رشتہ داری بھی حضور سے ہے، اس کے علاوہ بھی حضور کی خاندانی رشتہ داری حضور کے داماد بننے سے پہلے ان کو حاصل ہے۔ پانچویں نسب کی پانچویں کڑی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبی کریم علیہ السلام کے مبارک خاندان سے جا کے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں پیڑھی میں ہے، ان سے اوپر اگر پانچویں پیڑھی پہ جائیں عبد مناف، وہاں جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک خاندان اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خاندان، یہ دونوں خاندان عبد مناف پر جا کر مل جاتے ہیں۔ یوں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے رشتہ داری کا شرف حاصل ہے، رشتہ داری کا شرف حاصل ہے۔ یہ خاندانی شرافت اور وجاہت کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اوصاف حمیدہ اور بے پناہ خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان کی ایک بہت خوبصورت خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شرم دوسروں سے زیادہ رکھی تھی، ان میں شرم بہت زیادہ تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مقام پہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ شرم و حیا ہے۔ حیا کرنا، شرمانا، ناپسندیدہ چیز سے شرمانا، ناپسندیدہ کاموں سے شرمانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ اللہ سے شرم کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ اللہ سے شرم، اللہ کے بندوں سے شرم، حیا۔ حضور خود بہت زیادہ حیا اور شرم والے تھے۔
حضور کے بارے میں روایت موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کی کنواری پردے میں رہنے والی لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم والے تھے، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرم کو بہت پسند فرماتے تھے، حیا کو۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حیا اور شرم والے تھے، چنانچہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ ابو بکر آئے اور آپ جس حالت پہ تھے آپ اسی حالت پر رہے، عمر آئے آپ جس حالت پر لیٹے ہوئے تھے آپ اسی حالت پر رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنے کپڑے مزید درست کیے، آپ لیٹے تھے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا؟ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اس کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ خصوصیات میں سے ایک ایسی خصوصیت جو بہت نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے اجاگر ہوئی، وہ ان کی شرم تھی، وہ ان کی حیا تھی۔ بے حیائی کی باتیں ان سے تصور بھی نہیں کی جا سکتی، جیسے آج کے زمانے میں نوجوان بڑی عمر کے چھوٹی عمر کے لوگ بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں سے ہزاروں ہزار میل دور رہنے والے شخص تھے، انتہائی شرم والے، انتہائی حیا والے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی شرماتے ہیں اور فرشتے بھی حیا کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا ہے، آج پھر برکت کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور حضور جہاں موجود ہوں تو فرشتے اس محفل کو چھوڑ کے پھر کہاں جائیں گے؟ فرشتے بھی موجود تھے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ فرشتے اس مجلس سے چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتے اسی مجلس میں واپس آ گئے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ یہاں موجود تھے، پھر چلے گئے، پھر واپس آ گئے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہوا چلی تو عثمان غنی کے سینے کے بٹن کھل گئے اور ان کا گریبان تھوڑی دیر کے لیے ان کے سینے سے ہٹ گیا۔ عثمان غنی کو یہ بھی پسند نہیں کہ ان کا سینہ کھلے، لہذا جیسے ہی ان کا سینہ ہوا کی وجہ سے کھلا عثمان شرما گئے، تو ہم نے بھی ان سے شرما کر اس مجلس کو چھوڑ دیا تاکہ عثمان کو شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ جب انہوں نے اپنے گریبان کو بند کر لیا تو ہم دوبارہ مجلس میں واپس آ گئے۔ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں؟ یہ تو حضور کے الفاظ ہیں۔ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حیا اور شرم بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، اور جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز چلی جائے تو دوسری بھی چلی جائے گی۔ اگر حیا چلی جائے تو کبھی امکان ہے کہ ایمان بھی چلا جائے، اور جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں حیا بھی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، حیا اور ایمان۔ یہاں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ حیا والا ہوگا، شرم والا ہوگا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو ہاتھ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں بیعت کے لیے دیا تھا، حضور بیعت لیا کرتے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر حضور بیعت کیا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا کہ جو ہاتھ انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا تھا بیعت کرنے کے لیے، ساری زندگی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کی جگہ پر استعمال نہیں کیا۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ انسان استعمال کر لیتا ہے ہاتھ شرمگاہ پر، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ جو ہاتھ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا، یعنی سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا تھا بیعت کرنے کے لیے، کبھی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے مجبوری میں کہ وہ سیدھا ہاتھ شرمگاہ کی جگہ پر استعمال کر لے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حیا کی وجہ سے کہ یہ ہاتھ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا ہے، کبھی بھی وہ سیدھا ہاتھ آپ نے شرمگاہ پر، اس شرم کی جگہ پر آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں فرمایا۔ تو ان کی مبارک زندگی کا ایک خوبصورت پہلو ان کی شرم ہے، ان کی شرم ہے۔ ان کی فضیلتوں میں سے دوسری فضیلت، بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک سخی اور غنی دل عطا فرمایا تھا۔ ایک ہوتا ہے انسان کا کوشش کر کے کچھ بننا، اور ایک ہوتا ہے فطری طور پر، جبلی طور پر، نیچرلی اللہ کی طرف سے اس چیز کا ملنا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر، جبلی طور پر، نیچرل انتہائی سخی تھے، انتہائی سخی تھے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب بھی بڑے مالدار تھے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان نہیں تھے، یہ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے 5ویں آدمی ہے، ایک قول کے مطابق 5ویں نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا ہے۔ جب یہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت بھی اپنی سخاوت والی طبیعت کی وجہ سے اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ چیز ان کی نیچرل تھی، اور اسلام میں آنے کے بعد ان کی اس خصوصیت کو مزید 4 چاند لگ گئے، مزید 4 چاند لگ گئے۔ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے ان کا رشتہ جڑا تو ان کی ہر اچھائی کو مزید پر لگ گئے، ہر اچھائی کو مزید عروج حاصل ہوا۔ ان اچھائیوں میں ایک سخاوت بھی تھی، ان کی سخاوت پہلے سے زیادہ ہوگی، پہلے سے زیادہ ہوگی، چونکہ حضور بار بار سخاوت کا، خرچ کا، انفاق فی سبیل اللہ کا ذہن دیتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تو ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ایمان والے ہیں، لہٰذا یہ رچ کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت پڑی، ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں اسلام لانے کے بعد، بڑے بڑے مواقع ہیں جہاں انہوں نے دل کھول کر مال خرچ کیا۔ وہ غزوہ تبوک کا موقع ہو کہ جس میں بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دعا دے رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس کا عمل اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ غزوہ تبوک کا موقع ہو جس کو غزوہ جیش الاسرا کہتے ہیں، انتہائی تنگدستی، انتہائی تنگدستی، جس زمانے میں لوگ 1 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ رہے تھے، قحط
زمانہ تھا، وہ چاہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس زمانے کے لحاظ سے کروڑوں اربوں روپے بنا لیتے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جس طرح دل کھول کے اسلام کی مدد کی، اس سے پہلے نہ ایسی مدد ہوئی نہ اس کے بعد ایسی مدد ہو سکی۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا گھر کا سارا سامان لا کے نبی پاک کے قدموں میں پیش کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن مقدار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جس کی اسلام کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ وہ ملا تو مجاہدین کو سہولت ملی، وہ مثال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پوری ہوئی۔ جب ان کا تجارتی قافلہ آیا کرتا تو مدینے کی زمین میں دھمک پیدا ہوتی، شام سے جب ان کے تجارتی قافلے آیا کرتے تو اونٹوں کے قطار لگ جایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی اونٹوں پر لدا ہوا ان کا سامان آیا تھا، اونٹوں پر لدا ہوا سامان آیا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے تقریباً 950 اونٹ سامان کے ساتھ اور اونٹ بھی، اور 50 بلکہ 500 گھوڑے، 950 اونٹ اور تقریباً 500 گھوڑے، اور اس کے علاوہ کئی ہزار اشرفیاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اشرفیاں لے کر آئے تو میرے نبی کی جھولی میں وہ اشرفیاں ڈال دی، وہ سونے کے سکے، میرے نبی ان سونے کے سکوں کو اپنے مبارک ہاتھوں میں لیتے، پھر جھولی میں ڈالتے، اور چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور حضور یہ فرماتے جاتے تھے، اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو جو چاہے کرتا رہے۔ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حضور کی غیب کی خبر تھی۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی کے وصال کے بعد بھی سالوں زندہ رہے، سالوں، ان اگلے سالوں کی بشارت بھی اللہ کے نبی نے اسی دن عطا فرما دی، سب لوگوں کے سامنے، کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس میں اس بات کی ضمانت اللہ کے نبی دے رہے تھے کہ عثمان اللہ کی ایسی حفاظت میں آ گیا ہے کہ آج کے بعد یہ کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں جس سے اس کو نقصان ہو، یا اللہ ناراض ہو یا محمد مصطفیٰ ناراض ہو۔ حضور نے اس دن گارنٹی دے دی، یہ کہہ کے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، گویا حضور گارنٹی دے رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان ایسا کوئی عمل کرے گا ہی نہیں۔ پہلے بھی اس نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا، اور آئندہ بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہو۔ اور بات کے حالات نے اس بات کو واضح کر دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گارنٹی پر پورا اترے، اور جیسا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو عثمان غنی نے بالکل ویسے ہی کر کے دکھا دیا۔ تو ان کی مبارک زندگی کی یہ خوبصورت بات ان کی نیچرل جنرسٹی ہے، ان کی سخاوت ہے۔ انتہائی سخی انسان تھے، جہاں دیکھا اللہ کے نبی کی مرضی ہے مال کی پرواہ نہیں کی، مسجد کی توسیع کرنی ہے، کنواں خرید کر مسلمانوں کو دینا ہے منہ مانگی قیمت دے کر، مسجد کی تزئین و آرائش کرنی ہے، مسجد کو سجانا ہے، مسجد کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ ڈھیروں ڈھیر کام کے غزوے کے لیے مسلمانوں کو مال چاہیے، انہیں مال فراہم کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائیں تو میں قدم قدم پر، ہر قدم پر میں غلام اللہ کے نبی کے قدموں پہ وار دوں اور آزاد کر دوں، یہ معاملہ ہو چاہے کوئی معاملہ۔ عثمان غنی کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دیتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک کافر نے، جس کو اللہ کے نبی نے بہت دیا،
جتنی وہ سوچ لے کر آیا تھا اس سے اتنا زیادہ دیا کہ اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں اس شخص نے اپنی قوم میں جا کے کہا تھا، اے میری قوم جلدی جلدی ایمان لے آؤ کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اللہ کے نبی ہیں، جب وہ کسی کو دیتے ہیں تو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ان کے پاس باقی بچے گا یا ختم ہو جائے گا۔ وہ دیتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے، اتنا دیتے ہیں، دل کھول کے دیتے ہیں۔ یہی صدقہ میرے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور خاص اسلام لانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ پرواہ نہیں کرتے، یہ چیز کتنی قیمت کی ہے پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دوسری خصوصیت میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے ان کی شخصیت کی پیش کی کہ یہ انتہا درجے کے سخی تھے۔ تیسری بات، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام لانے کی پاداش میں بڑی سختیاں جھیلی ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو اسلام بڑی آسانی سے ملا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کان میں اذان ہو گئی، بلکہ ہماری ولادت پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی، کان میں اذان ہوئی تو بڑے شان و شوکت سے ہوئی، عقیقہ منایا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن ایک وقت اسلام پر ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کا نام لینا کائنات کا سب سے بڑا جرم تصور ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اسلام لائے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر محنت کی تھی، چونکہ طبیعت کے بڑے اچھے تھے، طبیعت کے بڑے صاف ستھرے اچھے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، لہذا ان پر زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی کو سمجھایا اسلام لانے کے حوالے سے، یہ راضی ہو گئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر آئے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عثمان ایمان لا اور میری طرف سے جنت کی خوشخبری قبول کر۔ یہ چند جملے اللہ کے نبی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ارشاد فرمائے، تو عثمان غنی خود ارشاد فرماتے ہیں حضور کے ان جملوں میں ایسا اثر تھا کہ جب حضور نے فرمایا عثمان ایمان لا اور میری طرف سے جنت کی خوشخبری قبول کر، اور ایک دو جملے اللہ کے نبی نے اور بھی فرمایا ان جملوں میں ایسا اثر تھا میں انکار بھی نہیں کر سکا اور میں سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں مانگ سکا، جیسے ہی انہوں نے فرمایا میں نے ویسے ہی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر دیا۔ اتنے صاف دل کے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور جب اسلام لے کر آئے تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بڑی مشکلات اٹھائی ہیں۔ عثمان غنی کے چچا نے بڑا ظلم کیا ہے ان کو، حکم بن ابی العاص، اس چچا نے بڑا ظلم کیا، ان کو مارنا، رسی سے باندھنا، گھر میں قید کر دینا، کھانا بند کر دینا، طرح طرح کے جملے کسنا، اور یہ کہنا کہ جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین کی طرف نہیں آئے گا ہم تیرے ساتھ یہ سلسلہ دراز کرتے رہیں گے۔ اور ان تمام مشکلات کے جواب میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لا چکے تھے یہی جواب دیا کرتے تھے کہ میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے لیکن میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میری روح کا تعلق میرے جسم سے ٹوٹ سکتا لیکن میرا تعلق اسلام سے اور کلمہ شہادت سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں اسلام لانے کی پاداش میں، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں داخل ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی شان بیان فرمائی، یہ اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں کا مرتبہ فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں سے زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
کہ جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے بھی کیا، لیکن دونوں کے مرتبوں میں فرق ہے کہ وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لے کر آئے ان کا اسلام مشکل تھا، ان کا جہاد مشکل تھا، ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام لانا مشکل نہیں رہا، اسلام کو غلبہ مل گیا، انہیں اب کوئی مارنے والا یا ڈرانے والا نہیں ہے۔ لیکن عثمان غنی جب اسلام قبول کرتے ہیں تو بالکل اسلام کی ابتدا ہے، یہ بالکل اسلام کی ابتدا، یعنی 5ویں فرد ہے۔ آج کائنات میں جتنے مسلمان ہو چکے حضور کا کلمہ پڑھ کر، اربوں افراد 1400 سال میں مسلمان ہو چکے، اربوں لوگ، اربوں، آج 2.25 ارب مسلمان ہیں اور 14 صدیوں سے یہ اسلام چلا آ رہا ہے۔ ان اربوں لوگوں میں اگر کیٹیگرائز کیا جائے اور نمبرنگ کی جائے، پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون، پانچواں کون، تو ان تمام لوگوں میں جو اسلام قبول کر چکے حضور کا کلمہ پڑھ کر 1450 سال میں، ان تمام لوگوں میں 5واں نمبر بنتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ He was the 5th one۔ یہ 5ویں فرد ہیں اسلام قبول کرنے والے، جبکہ اسلام قبول کرنا کائنات کا سب سے بڑا جرم تھا۔ جب شراب پینے کی عام عادت تھی، جب بت پرستی عام تھی، جب قتل و غارت گری عام تھی، جب کسی کے پر ظلم کرنا عام تھا، جب قبیلوں میں لڑائیاں عام تھی، جب ذرا ذرا سی بات پر خون خرابہ کرنا لوگوں میں ایک رواج پا چکا تھا، اس بگڑے ہوئے زمانے میں 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ اللہ۔ چوتھی بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جو احادیث میں سینکڑوں مقامات پر بیان ہو چکے ہیں، خواہ وہ بخاری و مسلم ہو، ترمذی و ابو داؤد ہو، یا دنیا کی حدیث کی کوئی دوسری کتاب ہو، سینکڑوں مقامات پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک دو میں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں جب اسلام کی پہلی جنگ کافروں سے ہوئی اور اسلام کے ماننے والے تقریباً 313 اور کافروں کی طرف سے تقریباً 1000، ایسے نازک موقع پر جب ایک فرد اسلام کے لیے بڑا اہم تھا، اس موقع پر ایک بڑی مجبوری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پیش آئی کہ ان کی زوجہ محترمہ یعنی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں، یہ انتہائی بیمار تھی، انتہائی بیمار، اور ان کی تیمارداری اور ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ اب انتہائی نازک موقع ہے، انتہائی نازک موقع ہے، ادھر اسلام کو ضرورت ہے، ادھر پیغمبر اسلام کی پیاری بیٹی کو ضرورت ہے۔ اب حضور کے اختیارات بھی دیکھیے اور اسلام کا فلسفہ سمجھیے۔ اللہ بادشاہ ہے، چاہے تو کسی کو عمل کرنے کے باوجود اس کا ثواب نہ دے، اور چاہے تو بغیر عمل کیے کسی کو درجوں عطا فرما دے۔ اللہ بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ نے اپنی اس بادشاہت میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اختیار کلی عطا فرمایا۔
کہ محبوب آپ اختیار رکھتے ہیں، مختار ہیں، آپ جو چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ جہاد میں جانا یہ اسلام کی ضرورت ہے، اور رکنا پیغمبر اسلام کی نیک بیٹی کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد میں جانے سے منع کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ تم رقیہ کے پاس ٹھہرو، اپنی بیٹی کا نام لیا، فرمایا تم رقیہ کے پاس ٹھہرو اور اس کی تیمارداری کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں جانے سے روکا، حالانکہ ایک ایک فرد بڑا قیمتی تھا، اور وہ فرد بھی عثمان غنی جیسا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کے پاس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور فرمایا تم اس کی تیمارداری کرو۔ اور پھر حضور صحابہ کے درمیان آئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں عثمان کی طرف سے اس غزوہ بدر میں بیعت کرتا ہوں، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوہ بدر سے جو مال غنیمت ملا، حالانکہ مال غنیمت اس کو دیا جاتا ہے جو غزوے میں شریک ہو، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی نے روکا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برابر کا حصہ عطا فرمایا۔ اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اس پوری گفتگو کا سمجھ لیجئے حاصل ہے۔ عثمان غنی کو جہاد میں جانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، اور عثمان غنی گھر پر ہیں اپنی پیاری بیوی کے پاس، ان کی خدمت میں، اپنی بیوی کی تیمارداری میں۔ اللہ کے نبی کا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا جملہ یہ ہے ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول اللہ، ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و فی حاجت رسول اللہ، بے شک عثمان، ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول اللہ، بے شک عثمان اللہ کے کام میں مصروف ہے، اللہ کے نبی کے کام میں مصروف ہے۔ ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول اللہ، عثمان اللہ کے کام میں مصروف ہے، عثمان اللہ کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ ایک طرف جہاد ہے جہاں صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی میں لے کر آئے، اور ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو جہاد پر جانا چاہتے تھے، لیکن رب کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی اور ان کی پیاری بیوی کی کیفیت دیکھتے ہوئے فرمایا تم اس کی تیمارداری کرو۔ ان کو مال غنیمت سے حصہ بھی دیا، ان کی طرف سے تمام صحابہ کے سامنے حضور نے بیعت بھی کی، اور جملہ یہ ارشاد فرمایا بے شک عثمان اللہ کے کام میں مصروف ہے، اللہ کے نبی کے کام میں مصروف ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جہاد جس میں سارے گئے، اس میں نہ جانے کے باوجود عثمان غنی کے لیے یہ کہنا وہ اللہ کے کام میں ہے، وہ اللہ کے رسول کے کام میں ہے، اس کا معنی یہ ہوا جس طرف مصطفیٰ کسی کو حکم فرما دے اور وہ اس حکم کی تعمیل میں مصروف ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہوا وہ اللہ کو بھی راضی کرنے والا ہے اور رسول اللہ کو بھی راضی کرنے والا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو کبھی اللہ کے نبی نے حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے فرمائی تھی، بالکل وہی بات ہے۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز نہ پڑھی تھی اور حضور پڑھ چکے تھے،
اور صحابہ پڑھ چکے تھے. اور حضور تشریف لائے اور مولا علی سے فرمائے اپنی گود کھول دے. انہوں نے گود بچھا دی. اللہ کے نبی نے مبارک سر رکھا اور حضور سو گئے. علی شیر خدا نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. سورج بغیر کسی کے انتظار کیے غروب ہونے والا غروب ہو گیا. جب غروب ہوا تو علی شیر خدا بے چین ہو گئے اپنی نماز چھوٹنے کے غم میں. آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے حضور کے چہرے پر گرے. حضور کی آنکھیں کھل گئیں. رسول اللہ نے پوچھا علی کس بات سے روتے ہو؟ عرض کی حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی. اے کاش علی شیر خدا کے صدقے میں ہمیں بھی نماز کی محبت نصیب ہو جائے. کبھی اگر نماز چھوٹے تو ہمارے بھی آنسو بہنے لگ جائیں کہ میری نماز چھوٹ گئی. علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور نماز عصر چھوٹ گئی، میں نے پڑھی نہ تھی. آپ نے فرمایا گود کھول دے. میں نے گود کھول دی. آپ نے سر مبارک رکھا. سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا رہا لیکن میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. میری نماز رہتی تھی ادا کہ وقت تھا کہ میں پڑھ لیتا، لیکن آپ آرام فرما رہے تھے. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو اٹھاؤں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یا رسول اللہ، اس غم میں کہ نماز فوت ہو گئی آنسو چھلک پڑے اور میں آپ کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی نیند میں خلل دینا نہ میرے دل کو گوارا ہے، نہ خدا کو پسند ہوگا، نہ رسول خدا کو پسند ہوگا. لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کی. اس وقت بھی اللہ کے نبی نے اسی طرح کے جملے ارشاد فرمائے تھے. اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا. آپ بات سمجھ پا رہے ہیں کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی فرما برداری میں تھا. میرے مولا اس نے نماز نہیں پڑھی، سورج پلٹا دے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ سورج جا کے واپس آیا ہو. پہلی بار دیکھا جو سورج چھپ چکا تھا مصطفیٰ کے فرمان پر دوبارہ واپس آ گیا. اور اللہ کے نبی نے علی سے فرمایا علی سورج لوٹ آیا ہے، تو عصر کی نماز قضا نہیں ادا فرما لے، ادا کر لے. اور مولا علی نے اس دن کی نماز عصر ادا کی. جملہ کیا ہے؟ نماز پڑھی نہیں ہے. اور لوگ ہوتے تو یہ کہتے کہ حضور اللہ اور رسول کی فرما برداری تو یہ تھی کہ وہ نماز پڑھتے آپ کو اٹھا دیتے. اور کوئی ہوتا اس دنیا کا مولوی تو حضور کو نیند سے اٹھا کے کہتا میری نماز رہتی ہے، آپ آرام بعد میں کر لیجئے گا، پہلے میں نماز ادا کر لوں. لیکن مولا علی نے فلسفہ سمجھا دیا کہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے. عبادت کا فلسفہ یہ ہے اللہ رسول راضی ہو، وہ نماز پڑھ کے راضی ہو، یا خدا اور رسول کے نام پر نماز چھوڑ کے راضی ہو. یہ فلسفہ عبادت ہے. اللہ اور رسول کی رضا کس میں ہے؟ انہوں نے تو نماز چھوڑی تھی اللہ کے رسول کی نیند کی خاطر. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ با چکے اور حفظ جان تو اعلیٰ فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ جتنے فرائض ہیں سب فرعی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے اللہ کی فرما برداری کس بات میں ہے اور رسول کی فرما برداری کس بات میں. وہ تو نماز چھوڑ رہے ہیں. علی شیر خدا نے حضور کی آرام پر
حضور کے آرام پر علی شیر خدا نے تو نماز چھوڑی ہے، اور حضور کیا فرما رہے؟ اے اللہ، علی تیری فرما برداری میں تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، علی تیری فرما برداری میں تھا اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، جس کی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی اور سورج ڈوب گیا، اب تو سورج کو پلٹا دے۔ تو ثابت ہوا، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرائض ہیں سب فرعی ہیں، اصل کیا ہے، اساس کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ رچ کر کے بندگی اور غلامی کی جائے اللہ کی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور سمجھا جائے کہاں کیا چھوڑنا اللہ کی فرما برداری ہے اور کہاں کیا کرنا اللہ کی فرما برداری ہے۔ یہ سمجھ اگر چاہیے تو خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ عثمان غنی کے لیے بھی اللہ کے نبی یہی فرما رہے ہیں، ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول اللہ، بے شک عثمان گئے ہیں اللہ کی مرضی پوری کرنے، اللہ کے کام میں گئے ہیں، اللہ کے رسول کے کام میں گئے ہیں۔ حالانکہ ادھر غزوہ بدر میں جانا بظاہر سب کو لگتا ہے کہ یہاں جانا اللہ رسول کی فرما برداری ہے، لیکن رسول خدا وہاں اپنی شہزادی کے پاس بھیجنے کے بعد فرما رہے ہیں بے شک عثمان اللہ کی فرما برداری میں گیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گیا ہوا ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، جس کو جو عمل مقرر کر کے اس کو جو چاہے جزا اور ثواب عطا فرما دے، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے عثمان غنی کے اس مقام پر جانے کے باوجود انہیں جہاد پہ جانے والوں میں شامل بھی فرمایا، ان کی طرف سے بیعت بھی کی، ان کو مال غنیمت سے حصہ بھی دیا، اور یہ بھی فرمایا وہ بھی اللہ کے کام اور اللہ کے رسول کے کام میں مصروف تھا۔ ایک اور فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر یہ ان کے سننے کے لیے ہے، تو نہ جانے کیوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ ان کے بغض رکھنے کی جو بھی وجہ ان کے پاس ہے، وہ ایسی وجہ ہے جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ لوگ بنا وجہ بھی کسی سے بغض، عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور اپنے مخالف کو غلط سمجھتا ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے دلائل ثابت کریں گے، واقعات ثابت کریں گے، حقائق ثابت کریں گے کہ اس بندے نے جیسا سمجھا وہ حق ہے یا حق اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، آج بھی ہیں، آج بھی، اور 1350 1400 سال پہلے بھی تھے عثمان غنی سے جلنے والے، جن کی شخصیت میں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان سے حسد کیا جائے، کوئی وجہ نہیں۔ آپ ان کی پوری سیرت اٹھا کے پڑھ لیں۔ میں آخر میں چند باتیں آپ کو گزارش کروں گا کہ وہ لوگ کن باتوں کو بنیاد بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلتے تھے، عثمان غنی نے پھر اس کا کیا حل ارشاد فرمایا۔ چنانچہ یہاں حدیث پاک میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے مقام سن لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا حضور پڑھا دیتے، حضور پڑھا دیتے، لیکن ایک جنازہ ایسا لایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھانے سے منع فرما دیا۔ ایک جنازہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنازے کو پڑھانے سے منع فرما دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی ہیں اور
ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا جتنی فضیلتیں ہیں نبوت کی سب ان پر ختم ہو رہی ہے، جتنی برکتیں لینی ہیں ان سے لے لو، یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا نبوت کا۔ لہٰذا صحابہ دور و نزدیک سے حضور سے برکتیں لینے کے لیے آتے تھے۔ اب یہ ایک بڑی ان کے لیے غم کی بات ہوتی کہ حضور کسی کو اپنی محفل سے جدا کر دیں یا حضور کسی کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی، کیونکہ اس کے بعد کوئی فضیلت پھر باقی نہیں رہ گئی اس کے لیے۔ اب ایک جنازہ لایا گیا، حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ وجہ پوچھی یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی وجہ؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ حضور کے زمانے میں آج بھی ان کی نسلیں پائی جاتی ہیں، حضور کے عظیم ترین داماد ہیں عثمان غنی، حضور کی 2 بیٹیوں سے حضور سے ان کا رشتہ جڑتا، 2 بیٹیوں کے داماد ہیں۔ ان خصوصیات کے علاوہ ان کی اپنی ذاتی خصوصیات بہت زیادہ، ایسی شخصیت سے بغض حضور کے مبارک زمانے میں جن سے اللہ کے نبی بھی حیا فرماتے تھے اور فرشتے بھی حیا فرماتے تھے، ان سے بغض۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، زمانے نے کیا کیا رنگ دکھائے، کیسے کیسے لوگوں کے دشمن ہوئے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں یہ باتیں سن کر کہ کوئی علی شیر خدا کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، کوئی ابو بکر صدیق اکبر کا بھی دشمن ہو سکتا، کوئی عمر جیسی عظیم انسان جو یہ کہیں کہ نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر جائے تو مجھے اس کا بھی ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے، کوئی ان کا بھی دشمن ہو سکتا، کوئی عثمان بن عفان کا بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہو سکتا نہیں، تھے اور آج بھی ہیں، تھے اور ہیں، ایسے لوگوں کے بھی دشمن تھے اور آج بھی ہیں جو ان کے لیے بغض رکھتے ہیں۔ جب ایسے بغضی کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے لایا گیا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا، فرمایا انہ کان یبغض عثمان، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھوں؟ یہ عثمان سے بغض و دشمنی رکھتا تھا، اس کے دل میں برائیاں تھی میرے عثمان کے لیے، فابغضہ اللہ، تو اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، اور جب اللہ اس سے بغض رکھتا ہے تو میں بھی بغض رکھتا، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اور حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، صحابہ حیرت سے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے کسی کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا ہو، یہ پہلا شخص ہے جس کا جنازہ پڑھانے سے اللہ کے نبی نے صاف منع کر دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا، انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا حبیب بھی اس سے بغض رکھتا۔ یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور ان کی شان، یہ اللہ کے نبی سے ان کی قربت ہے، جن کے لیے حضور اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیں۔ حضور نے اپنا بایاں ہاتھ بیعت رضوان پر، اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہی صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر رکھا،
اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے تو ہم عثمان کا خون بہا لیں گے۔ بیعت رضوان جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب تم بیعت لے رہے تھے اس درخت کے نیچے، جب تم نے درخت کے نیچے عثمان کا خون بہا لینے کی بیعت لی، اس کا ذکر اللہ کریم نے ان الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا، جن کے لیے حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کو کہا ہو کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک 2 بیٹیاں دی ہو نکاح میں، اور یہ بھی فرمایا ہو ایک روایت کے مطابق، ایک روایت میں ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں ان کا انتقال ہوتا رہتا تو ہر ایک کے بعد میں دوسری بیٹی، یہاں تک کہ 40 کی 40 بیٹیاں میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا اعتماد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اتنی محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی پاک علیہ السلام کو، اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں کس حال میں شہید کیا گیا؟ انتہائی مظلومیت کے ساتھ، انتہائی مظلومیت کے ساتھ 40 دن ان کے گھر میں ان کو محصور کر کے، 40 دن ان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اسی کنویں کا پانی ان کے اوپر پینے کے لیے بند کر دیا جس کنویں کو خرید کر انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اسی مسجد نبوی میں ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا جس مسجد نبوی کی جگہ جب چھوٹی پڑ رہی تھی انہوں نے اپنا خاص مال دے کر مسجد نبوی کو کشادہ کیا تھا۔ اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے ان کو روکا گیا، جس مسجد نبوی کے لیے انہوں نے ڈھیروں ڈھیر کام کیے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد مسجد کو روشن کر دیا تھا، مسجد میں لائٹنگ کا انتظام کیا تھا، جس کو دیکھ کر مولا علی شیر خدا نے ایک موقع پر کہا تھا اللہ عثمان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے گھر کو روشن و منور کیا ہے، جیسے اس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا اللہ اس کی قبر کو بھی روشن فرما دے۔ یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں۔ اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مسجد میں جس کو انہوں نے وسیع کیا، جس کی تزئین و آرائش کا کام کیا، جس کو بنانے کا کام کیا، جس کو سجانے کا کام کیا، جس کی روشنی کا کام کیا، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا 40 دن تک۔ جس کنویں کا پانی سب پی سکتے تھے اس کنویں کا پانی اسی خرید کر دینے والے بندے پر، جس نے خرید کر سب کے لیے عام کر دیا، اسی بندے پر اس کنویں کے پانی کو بند کر دیا گیا 40 دن تک۔ 40 دن تک گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ کون لوگ تھے؟ ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ کیا یہ کافر تھے؟ کیا یہ کافر تھے؟ یہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں یہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ یہ بلوائی تھے، بلوا کرنے والے، یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر مکان میں کوئی نہ کوئی پلر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ گر جائے تو پوری چھت نیچے آ جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمر فاروق اعظم کو جب لوگوں نے گرایا، عمر فاروق اعظم کو جب شہید کرنے کی بات ایک صحابی جب روایت کرنے لگے تو عمر فاروق اعظم نے ان سے رازدارانہ طور پہ پوچھا، یہ بتا
تو جو کہہ رہا ہے اسلام اور کفر کے درمیان ایک دروازہ ہے، اسلام اور کفر کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ گرے گا تو رکاوٹ ختم ہو جائے گی، پھر فتنے اور کفر اسلام کی طرف تیزی سے آئیں گے، پورا سیلاب اسلام کی طرف آئے گا۔ ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ، وہ گرے گا۔ تو عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا وہ دروازہ خود بخود گرے گا یا اس کو توڑا جائے گا؟ تو صحابی نے کہا کہ نبی نے مجھے بتایا ہے اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا جب اس دروازے کو توڑا جائے گا تو پھر قیامت تک کے لیے سن لو کہ پھر دروازہ دوبارہ وہاں لگ نہیں سکے گا۔ عمر فاروق اعظم یہ کہہ کے چلے گئے۔ جب لوگ جو ٹھہرے تھے ان لوگوں میں سے ایک بندے نے بڑھ کر اس راوی سے پوچھا، یہ بتا کیا عمر فاروق اعظم کو معلوم ہے کہ وہ دروازہ جو تو بتا رہا ہے وہ خود عمر فاروق اعظم ہے؟ راوی نے کہا ہاں، ان کو معلوم ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو مضبوطی سے بند دروازہ ہے وہ عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، ان کو معلوم ہے۔ اور کہا کہ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ توڑنے کا اور خود سے گرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا خود سے گرنے کا مطلب ہے ان کی طبعی موت وہ نہیں ہوگی، اور توڑنے کا مطلب ہے ان کو شہید کرنا، اور عمر کو شہید کیا جائے گا، اور شہید کیا گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کو شہید کرنے کے بعد جو فتنوں کا دور شروع ہوا پھر نہ بند ہوا نہ قیامت تک بند ہوگا، نہ بند ہوا نہ قیامت تک بند ہوگا۔ عثمان غنی کے دور میں بھی جو ہوا وہی عمر فاروق اعظم کے بعد کا زمانہ ان کا ہے۔ جو فتنے شروع ہوئے، سر اٹھایا، دروازہ توڑ دیا، عمر فاروق اعظم کو شہید کر کے جو مضبوط دروازہ تھے، اس کے بعد پھر یہ دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ ان کے پاس بھی دلائل تھے، ان کے پاس بھی دلائل تھے، لیکن غلط۔ عثمان غنی نے سب کے سامنے صحابہ کو جمع کر کے کہا تم جانتے ہو کہ یہ لوگ مجھ پر کیا الزام لگاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہمیں خبر ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ لوگ مجھ پر کیا الزام لگاتے ہیں۔ پھر عثمان غنی نے سارے الزامات بتائے، یہ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں، یہ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں، کیا یہ الزام ان کا درست ہے؟ تم جانتے ہو، بتاؤ یہ الزام درست ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے تھے اور کہتے تھے نہیں امیر المومنین، یہ اپنے الزام لگانے میں جھوٹے ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم ان کا قتل کر دیں۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں مدینے میں قتل و غارت گری نہیں کرنا چاہتا، میں مدینے میں قتل و خون نہیں کرنا چاہتا، یہ حضور کا شہر ہے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ الزام دیں گے کہ عثمان نے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کروا دیا۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ بھی ان کو سمجھاؤ۔ لیکن وہ اتنے بدبخت تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ وہ مشرک و کافر نہیں تھے، وہ صحابی بھی نہیں تھے، وہ بعد کے زمانے کے لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں تھے، وہ بلوائی تھے لیکن کلمہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے عثمان غنی پہ جو الزام لگایا بتاؤں، چند ایک بتاتا ہوں، آپ بھی سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنے حسین انسان پر اتنے بے غیرت الزام، لوگ اتنی گھناؤنی
حرکتوں پر بھی اتر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک الزام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ لگایا کہ عثمان اپنے خاندان والوں پر مسلمانوں کا مال خرچ کرتے ہیں، مسلمانوں کا جو مال غنیمت ہے اس میں سے عثمان، وہ تو بے غیرتی کے ساتھ نام لیا کرتے تھے، جب انسان کے دل میں دشمنی کا روگ بیٹھ جائے تو انسان عزت داروں کے نام بھی بے عزتی سے لیا کرتا ہے، تو وہ کہا کرتے تھے عثمان مسلمانوں کے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو بانٹتا پھرتا ہے۔ عثمان غنی نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا تم لوگ گواہی دو، کیا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے نہیں دیتا تھا؟ کہا آپ دیتے تھے۔ کہا جب میں خلیفہ نہیں بنا تھا، جب میں خلیفہ نہیں بنا تھا، جب میں لوگوں کا بڑا نہیں بنایا گیا تھا اور مال غنیمت کا چارج میرے پاس نہیں تھا، کیا اس وقت بھی میں اتنا مالدار نہیں تھا جس سے میں اپنے خاندان والوں کو دیا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا آپ تو شروع سے مالدار ہیں اور آپ نے جب بھی دیا ہے اپنے مال میں سے دیا ہے۔ عثمان غنی نے قسم کھا کر کہا خدا کی قسم اب بھی جو کچھ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں اپنے مال میں سے ہی دیتا ہوں، اپنے مال میں سے دیتا ہوں۔ یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کا مال اٹھا کے دیتا ہوں۔ تم جانتے ہو یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے ایک جگہ جو مسلمانوں کی عام جگہ ہے، جہاں مسلمانوں کے مویشی آ کر چریں، گھاس کھائیں، وہاں کے پودے کھائیں، چر رہے، سب نے کہا ہاں امیر المومنین کوئی منع نہیں ہے، سب کے جانور جا کے چرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ لوگوں میں شور کر رہے ہیں کہ عثمان نے اس جگہ کو اپنے مویشیوں اور اپنے جانوروں کے لیے خاص کر لیا ہے، تم بتاؤ ان کا یہ الزام میرے اوپر درست ہے یا غلط ہے؟ سب نے کہا غلط ہے، ہم جانتے ہیں غلط ہے۔ عثمان غنی نے ارشاد فرمایا یہ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں میرا مال بڑھ گیا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں شروع سے ایک امیر آدمی ہوں؟ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب تک میں خلیفہ نہیں بنا تھا، جب تک میں خلیفہ نہیں بنا تھا میرے تجارتی قافلے چلتے تھے، میرے کئی 100 اونٹوں کا قافلہ چلتا تھا، میرے پاس اونٹ تھے، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، مختلف مویشی تھے، یہ سب کچھ میرے پاس تھا، پیسے تھے، سکے تھے، سونے کے، چاندی کے، کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں امیر المومنین ہم گواہی دیتے ہیں آپ بڑے مالدار انسان تھے۔ فرمائے اب یہ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد بہت مال بنا لیا ہے، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کیا یہ لوگ اپنی باتوں میں سچے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں اللہ کی قسم، جس عثمان کے پاس کئی 100 اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، بکریاں اور بھیڑیں ہوتی تھی اور پیسے ہوتے تھے، اب عثمان نے سب کچھ اللہ کے نام پر ایسا قربان کر دیا ہے کہ اس عثمان کے پاس اب صرف 2 اونٹ ہیں، 2 اونٹ جس پر عثمان ایک پہ سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور دوسرے پر سوار ہو کر عثمان حج کر کے واپس آتا ہے۔ اب عثمان کے پاس ان 2 اونٹوں کے علاوہ کوئی اونٹ نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی بکری نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی مویشی نہیں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سب لوگوں نے، صحابہ نے کہا ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اپنی اس بات میں بھی سچے ہیں۔ ایک ایک بات عثمان غنی نے گنوائی، ایک ایک بات۔ جو جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں اپنی زبان اور اپنی تھوتنی سے جیت جاتے ہیں۔ شریف آدمی ایسے لوگوں کے منہ لگنے سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، وہ اللہ پہ چھوڑتا ہے
اور جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ ایسی تھوتنی لے کر یہاں 4 میں، وہاں 6 میں، وہاں 10 میں، وہاں 20 میں بیٹھتے ہیں، جیسے عثمان غنی کے ساتھ کیا گیا۔ یہ وہی تھوتنی والے لوگ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان وہ اس امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا جو تیرے چہرے پہ تلوار چلائے گا۔ یہاں تک نوبت پہنچی، یہاں تک۔ آج میں یہ کھول کے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کافر نہیں تھے کہ آپ سمجھے کوئی یہودی تھے، آپ سمجھے وہ مشرک تھے، آپ سمجھے وہ عیسائی تھے، نہیں۔ جن لوگوں نے عثمان غنی کا قتل کیا وہ نماز پڑھتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ مسجد نبوی میں آتے تھے۔ ان کا فتنہ جانتے ہو کتنا ہو گیا تھا؟ ان کا فتنہ اتنا ہو گیا تھا کہ علی حیدر کرار سے کہا گیا، یا علی آپ ان کا بندوبست کریں۔ علی شیر خدا نے فرمایا ابھی ان کا فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ابھی علی بھی ان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا، اتنا مجبور کیا گیا ہے اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو۔ مسلمانوں کے خلیفہ کتنے؟ آواز آئے؟ 4۔ ان 4 میں سے ایک پر ان کو موقع نہیں لگا، ایک پر، ورنہ ان کو بھی شہید کر دیتے خنجر مار کے۔ ان 4 میں سے 3 شہید ہیں۔ کتنے شہید ہیں؟ 3 شہید۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان 4 میں سے 3 شہید ہیں۔ عمر فاروق اعظم شہید ہیں، بولیے۔ عثمان غنی، علی حیدر کرار شہید۔ امام حسن، آگے آ جاؤ اور آگے، امام حسن، امام حسین، اچھوں کو چھوڑا نہیں گیا۔ امام حسن کو بھی زہر دینے والا کوئی کافر نہیں تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ امام حسین کے سر اتارنے والے بھی کوئی عیسائی، وہ بھی نماز پڑھتے۔ اچھوں کو بہت ستایا گیا، بہت زیادہ۔ عثمان غنی انہی اچھوں میں سے ایک اچھے تھے۔ سب صحابہ کے سامنے ڈکلیئر کر رہے ہیں، جب ضرورت پڑی تو سامنے آ کے بیان کیا، تم لوگ تو جانتے ہو۔ سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، آپ ایسے نہیں۔ ان پہ الزام لگایا کہ جو گورنر ہے اس کو ہٹاتے ہیں، اپنا بندہ بٹھاتے ہیں۔ عثمان غنی نے اس کی بھی وضاحت فرمایا میں نے تو کسی نئے کو نہیں بٹھایا، جن لوگوں کو اللہ کے نبی بٹھا کے گئے، پھر ابو بکر نے بٹھا کے رکھا، پھر عمر فاروق اعظم نے بٹھا کے رکھا، انہی لوگوں کو میں نے بھی بحال رکھا، ان کو معزول نہیں کیا۔ مجھ پر الزام کیا ہے؟ یعنی اتنے شریف انسان کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ ان کو اللہ کے نبی سے کیا کیا نسبتیں حاصل ہیں، اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اور معلوم ہے دشمنی جب دل میں بڑھ جائے تو انسان پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹے ہوئے شہید نہیں کیا۔ جب انسان کسی کی دشمنی پر اترتا ہے تو ہر چیز کا لحاظ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی لیٹے ہوئے نہیں تھے، عثمان غنی بیٹھے ہوئے نہیں تھے، عثمان غنی کہیں اور نہیں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، پھر اٹھے 40 دن کے بعد۔ 40 دن کے بعد آج تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی، 40 دن سے قید میں ہے، اپنے گھر میں قید میں ہے۔ اور اس دن تھوڑی آنکھ لگی، اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، ابو بکر صدیق اکبر کو دیکھا ہے، عمر فاروق اعظم کو دیکھا ہے، یہ تینوں آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں عثمان آج تیرا روزہ ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج تیرا روزہ ہے، اے عثمان ہم تینوں تیرا انتظار کر رہے ہیں جنت میں، تو روزہ کشائی کرنا، ہم تیرا جنت میں انتظار کر رہے ہیں۔
عثمان غنی روزے سے تھے، اپنی بیوی سے کہا مجھے اندر سے شلوار لا دیں، شلوار چینج کی کیونکہ ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ شہید کر دیں گے، اور سامنے عبداللہ ابن زبیر دروازے پر ہیں اور ایک دروازے پر امام حسن ہیں۔ حضرت علی نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے کوئی یہاں سے جانے نہ پائے۔ اتنا زیادہ بلوائیوں کا زور تھا، کبھی بغیرت اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اچھے لوگوں دب جاتے ہیں، بیچارے عزت دار لوگ دب جاتے ہیں، کیونکہ بغیرتوں کے پاس کام کرنے کا میدان بڑا ہوتا ہے۔ عزت دار آدمی یہاں وہاں جا کر کے پروپیگنڈا نہیں کرتا، عزت دار آدمی اپنا معاملہ کس پہ چھوڑتا ہے؟ اللہ پہ چھوڑتا ہے۔ لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ ہمیں اجازت دیں، فرمایا نہیں۔ وہ لوگ سامنے سے نہیں آئے، پیچھے ایک مکان خالی تھا، وہاں سے کود کے گھر کے اندر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ نے دیکھا تو دوڑ کر آئیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے قریب وہ لوگ آئے۔ عثمان غنی نہ بیٹھے تھے نہ لیٹے تھے نہ بیوی سے باتیں کر رہے تھے، وہ مصلی بچھا کر سامنے قرآن رکھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے۔ لیکن جب دل میں دشمنی آ جائے تو پھر کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ اس نے آ کر کے ایک ہاتھ سے عثمان غنی کے مبارک سر کے مبارک بالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا۔ عثمان غنی نے اس بندے کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹے اگر تیرا باپ تجھے ایسا کرتا دیکھ لیتا تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ اتنے میں ان کی بیوی صاحبہ آئیں، انہوں نے آ کے عثمان غنی کا سر پکڑا، دوسرے نے آ کے زور سے ایک لوہے کی سلاخ عثمان غنی کے سر پہ ماری، وہ ان کی بیوی کے ہاتھ پہ زور سے لگی تو انگلی کٹ کے دور جا کر گر گئی۔ عثمان غنی اسی طرح قرآن کے سامنے، کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اتنی دیر میں دوسرے نے تلوار ماری تو جو خون نکلا نا، خون کا فوارہ نکلا تو پہلے ہی فوارہ جا کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں پہ جا کر کے گرا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ظالموں یہ خیال نہ کرنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل ہے، بلکہ اللہ تمہیں کافی ہے تمہارے سے انتقام لینے کے لیے۔ یہ کرتوت ہے میرے بھائی، یہ کرتوت ہے۔ انہوں نے غلط باتوں پر اپنے آپ کو اتنا صحیح سمجھ لیا کہ اتنے صحیح آدمی کو شہید کر دیا۔ اپنے آپ کو صحیح سمجھا انہوں نے، وہ اپنے آپ کو غلط تھوڑی سمجھ رہے تھے کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، وہ صحیح سمجھ رہے تھے ہم صحیح ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ جب ہی کسی چیز کا خیال نہ کیا اور قرآن کے سامنے جامع القرآن کو شہید کر دیا۔ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، شہید کس کو کیا؟ عثمان ابن عفان۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دین کے کام میں مزید آگے بڑھ کر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔